اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 23 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور کتاب کے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ بلکہ یہ بھی توقع ہے آپ سے کہ آپ اس کی تکرار اور اس کے اعادے وغیرہ کرتے ہوں گے تاکہ یہ ہمیش کے لیے محفوظ ہو جائے اور امتحانات میں کام آ سکے۔ ابھی تک آپ نے فقہائے کرام کا ایک قاعدہ کلیہ پڑھا تھا، جس میں مصنف نے اس سے پہلے والے سبق میں فرمایا تھا کہ جو چیز حدث نہیں ہوتی وہ نجس نہیں ہوتی، اور جب اس کا نجس ہونا منتفی ہو جاتا ہے، جب اس کا حدث ہونا منتفی ہو جاتا ہے تو اس کا نجس ہونا بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ لہذا مقدار قلیل والی نجاست جو بھی ہو، جو اپنے جگہ سے نہ بہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح قے کا حال ہوا تھا۔ البتہ امام محمد نے اس میں اختلاف فرمایا تھا، جو غالباً امام شافعی کا بھی قول ہے، وہ یہ تھا کہ یہ مقدار قلیل والی بھی نجاست کیا ہے، ناقض وضو ہے، کیونکہ سیلان کا اس کے نجس ہونے میں یا اس کے ناپاک یا ناپاک نہ ہونے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہذا جس طرح سائل اور بہنے والی نجاست کا حال ہوگا، وہی حال نہ بہنے والی نجاست کا ہوگا کہ دونوں کے دونوں ناقض وضو ہوں گے۔ ہمارا جواب آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی کسی چیز کے نجس ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، یا حدث ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اس میں اعتبار شریعت نے کیا ہے کہ سیلان پایا جائے، اور جب سیلان نہ پایا جائے گا تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مقدار قلیل جو اپنی جگہ سے بہی نہیں ہے، ہٹی نہیں ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں ہماری طرف سے ولنا، آگے بڑھ کر ولنا قولہ تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الی قولہ او دما مسفوحا فغیر المسفوح لا یکون محرما فلا یکون نجسا والدم الذی لم یصل عن راس الجرح دم غیر مسفوح فلا یکون نجسا فإن قیل ھذا فیما یوکل لحمہ فظاہر اما فیما لا یوکل لحمہ کالآدمی فغیر المسفوح حرام ایضا۔ تو پہلے فرمایا تھا کہ فإذا کان السائل نجسا، جب بہنے والی نجاست نجس ہوگی، فغیر السائل یکون کذالک، تو نہ بہنے والا بھی خون یا اس طرح کی چیزیں نجاست جو ہے وہ نجس ہوگی۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنے نبی اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وہ فرماتا ہے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما
علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا ان تمام چیزوں میں جن چیزوں کے بارے میں مجھے وحی کی گئی ہے میری جانب حرام، کھانے والے پر جو آدمی کھاتا ہے، الا مگر وہ جو چیز کھا رہا ہے حرام وہ ہے جو مردہ ہو، او دمن مسفوحن یا دم مسفوح ہو یعنی بہنے والا خون ہو، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو۔ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام پاتا ہوں میں، ہے نا۔ تو اب یہ خاص کر حرام ہونا جو ہے کھانے پینے میں 4 چیزوں کا شمار ہے۔ پہلی چیز ہے میتہ، مردہ کے ہے، اور دوسری کیا ہے دم مسفوح ہے جس سے بحث ہے، یعنی بہنے والا خون ہے کہ نہیں، اور تیسری کیا ہے لحم الخنزیر، اور چوتھی کیا ہے کہتے ہیں کہ صاحب چوتھی یہ ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے نام سے یا غیر اللہ کی طرف تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اس ارادے سے جو ذبح کیا جائے ان تمام چیزوں کا کھانا ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر دم غیر مسفوح، دم غیر مسفوح جس کا ذکر قرآن میں ہے نا، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہاں دمن مسفوحن حرام کیا گیا ہے، بہنے والے خون کو، یعنی نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہے، حرام وہ خون ہے جو بہنے والا ہے۔ فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ او دما مسفوحا، یا مردہ ہو یا مردار ہو یا بہنے والا خون ہو، یہ حرام پاتا ہوں، لیکن نہ بہنے والا خون کو حرام نہیں پاتا ہوں، لہٰذا یہ حرام نہیں ہے۔ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ یہ نجس نہیں ہے، نہ بہنے والا خون نجس نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نجس ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ حرام ہوتا، کیونکہ ہر نجس حرام ہوتا ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے دم مسفوح کی قید ہے کہ دم مسفوح حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ جب دم مسفوح کا ذکر ہے اور دم غیر مسفوح کا ذکر نہیں ہے تو اس کو مقید کیوں کیے جائے، لیکن اس کے بارے میں کچھ بدایہ سے آیا اور ہدایہ کے اندر اس کی بہت ساری بحث آئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دم مطلق جو ہے یہ دم مسفوح پر ہی محمول ہے۔ مطلب یہ کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، ہے نا، محرمن کے بعد الا ان یکونا میتۃ او دمن مسفوحا میں دم مطلق سے مراد وہاں پر دم مسفوح ہی ہے، لہذا حرام ہونے والی چیز دم مسفوح ہوگی، اور دم مسفوح نجس ہے، ناپاک ہے، نہ کہ وہ خون جو غیر مسفوح ہے یعنی جو نہ بہنے والی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ لنا قولہ تعالی، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الی قولہ او دما مسفوحا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں پاتا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قرآن کے اندر مجھے وحی کی گئی ہے میری جانب حرام، ہے نا، کسی کھانا اس کھانے پر جو لوگ کھاتے ہیں مگر وہ چیز جو مردہ ہو او دمن مسفوحا یا وہ بہنے والا خون ہو۔ تو اب اس قول میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں فغیر المسفوح لا یکون محرما،
نہ بہنے والا خون جو ہے حرام نہیں ہوگا۔ حرام کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ صاحب صراحتاً حکم وارد ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ دم مسفوح ہے اور غیر مسفوح اپنے حال پر ہے۔ جب یہ حرام نہ ہوگا فلا یکون نجسا، لہٰذا یہ ناپاک نہ ہوگا۔ اب جب یہ ناپاک نہ ہوگا تو جناب والا یہ ناپاک کرنے والا نہ ہوگا اور نہ حدث ہوگا، نہ وضو توڑنے والا ہوگا۔ ہاں والدم الذی لم یصل عن راس الجرح، اب رہی بات اس خون کی، اس پیپ اور مواد کی جو زخم کے سرے پر موجود ہے لیکن لم یصل، وہ بڑھ کر آگے بہی نہیں ہے، بہا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دمن، یہ ایسا خون ہے جو غیر مسفوح، جو دم غیر مسفوح ہے، بہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سیلان نہیں ہے۔ جب سیلان نہیں ہے فلا یکون نجسا، لہٰذا یہ ناپاک نہ ہوگا۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلہ صاف ہو گیا کہ ما لیس بحدث لیس بنجس میں جو مصنف نے فرمایا تھا کہ جو حدث نہیں ہے یعنی ناقض وضو نہیں ہے وہ نجس ہے ہی نہیں، اس میں وہ تمام صورتیں آ گئی ہیں جن صورتوں میں سیلان نہ پایا جائے، یا جن صورتوں میں مقدار کثیر نہ پائی جائے، یا جن صورتوں میں جناب والا منہ بھر کے قے نہ ہو، لہذا یہ تمام شکلیں جو ہوں گی یہ ناقض وضو نہیں ہوں گی۔ اقل لا اجد فیما اوحی الی محرما سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دم مسفوح تو حرام ہے لیکن دم غیر مسفوح حرام اور ناپاک نہیں۔ مزید یہ کہ سورہ انعام کی اس آیت میں آپ بغور دیکھیں تو پائیں گے کہ صراحتاً 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ تو یہ نا کہ بھائی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو پروردگار نے مخصوص فرما دیا ہے حرمت کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں، وہ 4 چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے میتا ہے، مردار ہے، اور دوسری کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ دم المسفوح، بہنے والا خون ہے، اور شارع فرماتے بھی ہیں سائل بہنے والا خون ہونا چاہیے۔ اور تیسری اس کے بعد ہے لحم الخنزیر، اس کی بھی وضاحت ہے، اور چوتھے میں بتاتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں جن جانوروں کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ کھانا حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں صراحتاً ذکر ہے کہ صاحب دم مسفوح حرام ہے، اور صراحتاً اس بات سے ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جناب والا یہ کیا کہتے ہیں دم مسفوح یعنی بہنے والا خون جو ہے نجس ہے۔ اگر دم غیر مسفوح نجس ہوتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ حرام ہے، کیا کہتے ہیں حرام ہے، ناپاک ہے، کیونکہ ہر حرام چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ نجس ہوتی ہے، اور ہر نجس حرام ہوتی ہے۔ تو اس لیے دم مسفوح کی حرمت کا بیان تو ہے، دم غیر مسفوح کی حرمت کا بیان نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی بحث آگے کے سبق میں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 27 اگست 2020 کی تاریخ ہے، اور حسب معمول
آج آپ کے شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ کتاب کے سبق کو غور سے سماعت کریں گے، اس کے ترجمہ، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو دھیان سے سنیں گے، اور مزید اس کی تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ شوافع نے اور دیگر فقہا نے اس بات پر اعتراض کیا تھا احناف پر کہ دم غیر مسفوح یعنی نہ بہنے والا خون کے حلال ہونے پر آپ نے جو ثبوت دیا ہے، تو یہ قانون تو معقول اللحم جانور یعنی ان جانوروں کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری وغیرہ۔ لیکن وہ حیوانات جو معقول اللحم میں نہیں آتے، ان پر آپ کی یہ دلیل صادق نہیں آتی، اور ان کے دم غیر مسفوح کے حلال ہونے کی بنیاد پر ان کے دم مسفوح کو پاک اور غیر نجس آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جس طرح دم مسفوح حرام ہے، اسی طرح ان کا دم غیر مسفوح یعنی نہ بہنے والا خون بھی حرام و ناپاک ہے۔ جیسے حضرت آدمی کا خون، ان کا خون جس طرح دم مسفوح حرام ہے، اسی طرح حضرت آدمی کا دم غیر مسفوح بھی حرام ہے۔ لہذا ان کے حلت سے ان کی طہارت پر آپ دلیل نہیں قائم کر سکتے۔ یہ اعتراض کیا تھا، تو ہمارے احناف نے جواب دیا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا، کہ جب قرآن کی آیت کریمہ نے دم مسفوح کے حرام ہونے کا حکم دے دیا، تو دم غیر مسفوح جو نہ بہنے والا خون ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہا، یعنی اس کے بارے میں ثبوتاً یا نفیاً کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ دم غیر مسفوح کے بارے میں بالکل قرآن خاموش ہے۔ تو اس کی اصل حالت پہ اپنے وہ غیر مسفوح باقی رہا، اور اس کی اصل حالت ہے اس کا حلال ہونا۔ جیسے اصل الاشیاء اباحتھا، اسی طرح اصل الاشیاء طہارتھا۔ اشیاء کی اصل یہ ہے کہ حلال اور پاک ہے، تو دم غیر مسفوح اپنے اصل اور حلت پر قائم ہے، اور جب اصل اور حلت پر حلال ہونے پر قائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاک ہے، کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو قرآن نے اسے نجس ضرور کہا ہوتا۔ اگر وہ ناپاک ہوتا، حرام ہوتا، تو قرآن نے اسے نجس یا حرام ضرور کہا ہوتا۔ تو جب یہ پاک ہے، تو چاہے وہ ان جانوروں میں ہو
جو شرعن ان کا کھانا جائز ہو، جیسے گائے، بکرا، بھینس، یا ان جانوروں میں ہو جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جیسے حضرت انسان، کیونکہ نص تو مطلق وارد ہے، قرآن کا حکم بالکل مطلق ہے۔ ہاں، اب رہی بات کہ حضرت آدمی کے اندر جو دم غیر مصفوح ہے، ان کے حرام ہونے کی جو بات آپ نے کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ حضرت آدمی کے اندر جو خون دم غیر مصفوح نہ بہنے والا خون ہے، اس کا حرام ہونا وہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کی بنیاد پر ہے، کہ جس طرح حضرت آدمی کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح اس کا دم غیر مصفوح بھی حرام ہے۔ اور چونکہ دم غیر مصفوح جو ہوتا ہے وہ گوشت کے جوار میں ہوتا ہے، اور جوار لحم میں ہونے کی بنیاد پر جس طرح لحم پاک ہوتا ہے، اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہے۔ تو حضرت آدمی کا چونکہ گوشت کھانا حرام ہے شرعاً، لہذا اس کا خون بھی دم غیر مصفوح بھی حرام ہوا، لیکن اس کے گوشت کے حرام ہونا یہ اس بات کو مستلزم اور موجب نہیں ہے کہ وہ نجس ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو حرام ہونا ہے حضرت آدمی کے گوشت کا، یہ جو حرمت ہے، یہ نجاست کی بنیاد پر نہیں بلکہ کرامت و شرافت کی بنیاد پر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ دم غیر مصفوح وہاں پر ناپاک ہے یا نجس ہے، حرام ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ دم غیر مصفوح سب میں پاک ہوتا ہے۔ تو اب دم غیر مصفوح آدمی کے اندر اپنے طہارت اصلیہ پر باقی ہے، باوجود کہ دونوں میں فرق ہے، وہ دونوں میں یہ کیا رہے گا؟ یہ حرام رہے گا، یعنی دم غیر مصفوح حالانکہ طہارت میں ہے، پاک ہے، صاف ہے، غیر نجس ہے، اس کے باوجود وہ حرام بھی رہے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب فرق کیا ہے؟ کہتے اب اس کے بعد آج بتا رہے ہیں آج کے سبق میں، والفرق بین المصفوح وغیرہ مبنی علی حکمت غامضۃ وہی ان غیر المصفوح دم انتقل عن العروق وانفصل عن النجاسات وحصل له ہضم آخر فی الاعضاء فصار مستعدا لأن يصير عضوا فأخذ طبیعۃ العضو فآتاه الشرع حکمہ۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آخر اتنا بڑا بوال مچا کیوں کہ دم مصفوح اور دم غیر مصفوح، دم مصفوح یعنی بہنے والا سائل خون ناپاک ہے، اور دم غیر مصفوح اور نہ بہنے والا خون پاک ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ دونوں خون تو رنگ و روپ کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن کن بنیادوں پر اور کن صفات کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہی خون کہیں پہ پاک ہے اور وہی خون کہیں پہ ناپاک ہے۔ خون تو خون ہے، چاہے بہنے والا ہو چاہے نہ بہنے والا ہو۔ کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب کہتے والفرق، اور فرق مصفوح کے درمیان، وغیر ہی، اور اس کے غیر کے درمیان، یعنی دم غیر مصفوح کے درمیان، بہنے والے خون کے درمیان اور نہ بہنے والے خون کے درمیان، یہ مبنی ہے علی حکمت غامضہ، ایک پوشیدہ حکمت کی بنیاد پر۔ یعنی یہ دونوں میں فرق جو ہے وہ حکمت غامضہ، پوشیدہ حکمت کی بنیاد پر ہے، اور حکمت قدرت الہی کی بنیاد پر ہے، یا مصلحت الہی کی بنیاد پر ہے، جس کی بنیاد پر دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے کہ بہنے والا خون الگ ہوتا ہے اور نہ بہنے والا خون الگ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے وہی ان غیر المصفوح، اور وہ فرق یہ ہے کہ دم ان غیر المصفوح، کہ وہ خون جو نہ بہنے والا ہے،
یہ دمن ایک ایسا خون ہے جو انتقل عن العروق، جو عروق سے منتقل ہو چکا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اس حکمت کو سمجھنا ہے اور اس گفتگو کو سمجھنا ہے جو نہایت ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ وہ طبابت اور ڈاکٹری کے نقطہ نظر سے یا سائنس کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ یہ سمجھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے اور عروق سے منتقل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان یعنی حضرت انسان، یہ پوری مخلوق دنیا میں اپنے شکم پروری کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، جو انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے یہ آسانی سے ہمارے جسم میں نہیں لگتا ہے، نہ آسانی سے خون بنتا ہے، نہ آسانی سے گوشت بنتا ہے، نہ آسانی سے پوست بنتی ہے، بلکہ اس کی حکمت غامضہ بہت اعلیٰ ہے جو پروردگار کے نظام الہیہ میں یہ پلتا پنپتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ کہا گیا ہے عضروِ ڈاکٹری اور عضروِ سائنس کے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے اور اس کو اپنی آخری منزل تک پہنچانے سے پہلے اسے 5 ہضم گاہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ 5 ہضم گاہوں سے جب یہ گزرتا ہے تب جا کر آپ کا ایک لقمہ مرغ ماہی آپ کے جسم کو انرجی، طاقت، وٹامن اور آپ کو قوت بخشتی ہے۔ یہ 5 ہضم گاہوں سے، کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہم مولوی ملا دعوتوں میں مرغ مچھلی اڑا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھائے جا رہے ہیں اور آسانی سے ہمارے جسم کو یہ طاقت دیتا جا رہا ہے۔ مرغ مچھلی اور مٹن کو اڑائے جاتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، دعوتوں میں تو ہاتھ پیر چھوڑ کے کھاتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹاپا آ جائے گا، صحت بن جائے گی۔ ایسا نہیں، آپ جتنے لقمے کھاتے ہیں، جتنی پلیٹیں صاف کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کی قوت ہاضمہ جو 5 جگہوں پر ہے، ان 5 جگہوں پر کس طرح سے کام کرتی ہے، وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی طاقتور ہے۔ اگر وہ ہاضمہ آپ کا بہتر ہے اور آپ کی قوت اچھی ہے تو کیا کہنا ہے، آپ کا ایک ایک دانہ آپ کے جسم کو طاقت بخشے گا۔ لیکن کہیں سے بھی اگر ہلکی سی کمزوری آپ کی اعضائے رئیسہ میں یا قوت ہاضمہ میں یا قوت استمساک میں کہیں فرق ہے تو پھر آپ کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انشاءاللہ یہ فرق ہم اگلے سبق میں بتائیں گے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 2 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمام طلباء اپنی پوری مستعدی اور تیاری کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر موجود اور حاضر رہیں، عبارت خوانی کریں، نیز یہ کہ
سبق کے ترجمے اور مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں۔ اس سے پہلے آپ نے سبق کا جو لب لباب ہے جو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ دم مسفوح حرام و نجس ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دم غیر مسفوح حرام و نجس نہیں بلکہ پاک و صاف اور حلال ہے جس کی بنیاد پر وضو بیکار نہیں جاتا، وضو ٹوٹ نہیں جاتا بلکہ علی حال ہی برقرار اور باقی رہتا ہے۔ پوری بحث آپ نے سماعت فرمائی اور یہ بتایا کہ اصل الاشیاء اباحتها یا اصل الاشیاء حلالها کے ماتحت، چونکہ شریعت اور قرآن کے اندر دم غیر مسفوح کے علت و حرمت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ نفیاً اس کا ذکر ہے نہ اثباتاً اس کا کوئی ذکر ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاک ہے یا یہ ناپاک ہے۔ اس لیے اصل الاشیاء اباحتها و اصل الاشیاء حلها کے ماتحت دم غیر مسفوح پاک رہے گا، صاف رہے گا، حلال رہے گا، غیر ناقض وضو رہے گا۔ یہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں امام شافعی وغیرہ کا اختلاف بھی گزرا، لیکن بہت بڑا سوال یہ رہ گیا ہے کہ آخر دم مسفوح یعنی بہنے والے خون میں اور دم غیر مسفوح یعنی نہ بہنے والے خون میں اتنا بڑا فرق کیوں ہوا کہ دم مسفوح سے تو وضو جاتا رہے گا بہنے سے، لیکن دم غیر مسفوح سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ایسا فرق کیوں کر ہو رہا ہے؟ آخر وہ کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے، اور کون سی خاص بات ہے جس کی بنیاد پر غیر مسفوح میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جس کی بنیاد پر دم غیر مسفوح سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ پاک بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے اور غیر ناقض وضو بھی ہوتا ہے؟ اور بھلا دم مسفوح میں کون سی قباحت ہے جس کی بنیاد پر یہ ناپاک بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے اور ناقض وضو بھی ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں آج کے سبق میں والفرق بین المسفوح وغیرہ مبنی علی حکمت غامضۃ، اور مصنف فرماتے ہیں کہ دم مسفوح کے درمیان یعنی بہنے والے خون کے درمیان وغیر ہی اور نہ بہنے والے خون کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق مبنی ہے، اس کی بنیاد ہے۔ کس پر ہے بنیاد؟ علی حکمت غامضہ، ایک انتہائی پوشیدہ حکمت کے اوپر۔ یعنی یوں کہیے کہ دم مسفوح میں اور دم غیر مسفوح میں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کی وجہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی حکمت مخفیہ اس میں پائی جاتی ہے۔
یا بہت بڑی مصلحت الہیہ ہے جس کی بنیاد پر اسے ہم ناپاک یا پاک کہا کرتے ہیں۔ یہ حکمت غامضہ اگر جاننی ہو تو پھر قرآن کے ساتھ ساتھ آپ سائنس کو بھی دیکھیں، طبابت کو بھی دیکھیں، ڈاکٹری کو بھی دیکھیں، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دراصل ہوتا یوں ہے کہ بنی نوع انسان جب اپنی زندگی کی ڈور کو یا سانسوں کی ڈور کو برقرار رکھنے کے لیے اور خوردن برائے زیستن کے لیے جب انسان آب و دانہ کھاتا ہے، جو کچھ بھی کھاتا ہے بنی نوع انسان، تو اس کے تمام وہ دانے اور وہ آب و دانے یا وہ تمام اشیاء یا وہ تمام چیزیں جو انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کھاتا پیتا ہے، تو قدرت کہتی ہے اور سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ تمام چیزیں حضرت انسان جو کھاتے ہیں تو یہ یوں ہی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ بڑی مشکلوں اور کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد تب انسان کے جسم و جسمانیت اور روح و روحانیت کی تقویت کا یہ سامان بنتے ہیں، ورنہ اگر ان تمام مراحل اور مشکل مرحلوں سے اگر نہ گزارا جائے ان آب و دانہ کو اور ان تمام اشیاء خوردنی یا اشیاء خورد و نوش کو ان تمام مرحلوں سے اگر نہ پہنچایا جائے تو شاید یہ تمام چیزیں بے سود، ضائع اور بیکار رہ جائیں گی اور حضرت انسان کو اس کا کوئی فائدہ یا کوئی بھلا اس سے ہونے والا نہ ہوگا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کی بنیاد پر اس کو کئی مرحلوں سے گزار کر تبھی جا کر اس کو کئی مرحلوں سے گزارنے کے بعد اس لائق بناتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ڈاکٹری کے نظر سے اور طبابت کی حکمت سے اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ دراصل اس کے پورے جسم میں 5 مرحلوں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں اور 5ویں مرحلے کے بعد تب جا کر وہ مستعد ہوتا ہے، اس لائق ہوتا ہے وہ کہ اس کے جسم کا حصہ بنے، جسم کی غذا بنے، جسم کی قوت و طاقت بنے، جسم کی جو ہے وٹامن اور انرجی بنے۔ پہلی وہ جگہ 5 مرحلے میں پہلا وہ مرحلہ جس کو ہم پہلی ہضم گاہ کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے سب سے پہلے جو اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے، یہ اس کا ہاضمہ ہوتا ہے یا اس کا جو انہضام ہوتا ہے سب سے پہلے منہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ منہ سب سے پہلی ہضم گاہ ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کھاتا ہے تو اسے شریعت بھی کہتی ہے، حکمت بھی کہتی ہے، ڈاکٹری بھی کہتی ہے، طبابت بھی کہتی ہے کہ انسان جو کچھ کھائے اسے پوری طرح 16 آنا 100% پوری طرح چبا کر کھایا کرے۔ یہ چبانے کا جو عمل ہے وہ دراصل عمل ہضم ہے۔ چبانے کے بعد آپ کی ساری غذائیں چاہے وہ ٹھوس ہو چاہے وہ نرم ہو وہ ملین اور نرم ہو جاتی ہیں اور اس لائق ہو جاتی ہیں کہ حلق سے لے کر دیگر مراحل پر پہنچنے والی نازک جگہوں پر سے وہ گزر سکے، ورنہ اگر ڈائریکٹ اس غذا کو منہ میں پہلی بار ہضم کیے بغیر نیچے اتارا جائے، دوسرے مرحلوں میں لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپاسبل، ناممکن اور انتہائی جاں گسل ثابت ہونے والا ہے۔
اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی ہضم گاہ انسان کی، حضرت بنی نوع انسان کی، اس کا منہ ہے۔ منہ میں جب پوری طرح اس کو چبا کر تیار کر لیا جاتا ہے تو زائم بنتی ہے، زائم سے لعاب، لعاب کے ذریعے وہ حل ہو جاتی ہے، اور حل ہونے کے بعد تقریباً وہ غذا بہت حد تک ملین، نرم اور ہضم شدہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ غذا اور یہ کھانا پینا منہ میں ہضم ہو جاتا ہے تو پھر دوسری ہضم گاہ کی طرف جانے کو اب آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب کہیں گے آپ دوسری ہضم گاہ کون ہے؟ کہتے ہیں دوسری ہضم گاہ وہ ہے جسے آپ معدہ کہا کرتے ہیں۔ معدہ میں جانے کے بعد یہ پورا کھانا آپ کے معدے میں جب جاتا ہے تو اب رات بھر دن بھر اس کی پسائی شروع ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ ہضم گاہ دوسری ہے، یاد رہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یاد رہے۔ جس طرح چکی میں گیہوں کو پیسا جاتا ہے اور اس کو باریک کر کے دے دیا جاتا ہے کھانے پینے کو، اسی طرح یہ معدے میں جانے کے بعد آپ کے منہ کی غذا وہاں پہنچ کر اسے ہضم کرتی ہے، اور ہضم کر کے اسے نرم کر دیتی ہے۔ نرم کرنے کے بعد خوب جب رات بھر پسائی ہو جاتی ہے، ہضم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہضم مکمل ہوا یا نہیں، وہ ہضم کتنی تیزی سے ہوا، کتنی دیر سے ہوئے، کتنی تاخیر اور کتنی تعجیل اس میں ہوئی، یہ سب کچھ انحصار کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کا ہاضمہ یا آپ کی قوت ہضم کتنی مضبوط ہے، کتنی کمزور ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے۔ اگر آپ کی قوت ہاضمہ کمزور ہے تو خدا نہ کرے، پھر تو آپ کے لیے صبح مصیبت ہی مصیبت ہے، اور اگر خوب قاعدے کا ہاضمہ ہے تو پھر کیا کہنا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک آپ کی خیریت ہی خیریت ہے۔ تو یہ ہے دوسری ہضم گاہ۔ دوسری ہضم گاہ میں یہ جب کھانا پینا پہنچ کر ہضم ہونے لگا، پسائی ہو گئی، چکی چلی رات بھر، ڈھاؤں ڈھوں ڈھواں ڈھوں، ریاح نکلی اور یہ نکلا وہ نکلا، نکلنے کے بعد اب معدہ نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں چلے گا۔